پچھلے خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ مصائب میں اور مشکلات میں اور اپنی حاجات میں غائبانہ جو پکار ہے یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اس نظریے سے کسی کو پکارنا اور اس عقیدے سے کسی سے مدد طلب کرنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا اور بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، مشینری کے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ پکار کیا کہلائے گی؟ عبادت۔ اور یہ بتانے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں کہ عبادت کے لائق صرف کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں ہم نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس پر قرآن کی بہت سی آیتیں گواہ ہیں۔ کچھ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائی۔ میرے آقا کی حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سنائی۔ لیکن قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ جائیں اور عقل و فہم کے معیار پہ تولیں، تب بھی حاجات میں بلانا، پکارنا، مدد مانگنا یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ساری بولیاں وہ جانتا ہے۔ جس بزرگ کو آپ پکار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پنجابی سمجھتے ہیں، انگلش نہ سمجھتے، اور جس دوسرے بزرگ کو آپ آواز لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پشتو ہوں،
وہ پنجابی اردو نہ سمجھتے، عقل کے معیار پہ تولو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پنجابی تھے، ان کی زبان کیا تھی؟ انہیں جب ایک پنجاب کا آدمی آواز لگا رہا ہے، انہیں پکار رہا ہے، اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے کہ میں تیرے دربار پہ آیا ہوں، حاجت لے کے آیا ہوں، اسے کون سمجھائے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیری زبان سمجھ؟ پکارنا اسے چاہیے جو ساری زبانیں سمجھتا ہو، جس زبان میں کوئی پکارے وہ سمجھتا ہو۔ اور یار زبان چھوڑو، زبان سے تو بولنا ہے، لب ہلانے ہیں، پکارنا اس کو چاہیے جو علیم بذات الصدور ہو۔ گونگے نے نہیں پکارنا، گونگے کی حاجت کوئی نہیں، وہ تو بول نہیں سکتا، اس کی رمزیں کون سمجھے گا؟ کوئی بزرگ، کوئی فوت شدہ بزرگ اس کی رمزیں گونگے کی کیسے سمجھے گا؟ گونگے کی رمزیں وہی سمجھے گا جس کی صفت ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ مولا تیرے قرآن پہ قربانی، راز بھی جانتا ہوں، راز وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو نا اسے بھی جانتا ہوں۔ مولا راز بڑا پوشیدہ ہے، میرے دل میں ہے، میرے دل میں ابھی میری اہلیہ کو پتہ نہیں، میرے بھائیوں کو پتہ نہیں، میرے دوستوں کو پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے۔ مولا یہ بڑی مخفی بات ہے، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا سر وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا ہے، تجھے اس کا پتہ چل گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پکارنا اس کو چاہیے جو دلوں کے راز جانتا۔ یہ باقی ساری کہانیاں ہیں، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، یہ تیری شعر و شاعری ہے، دلوں کے راز کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ ہر قسم کے جذبات سے، دھڑے بندی سے ہٹ کے میری بات سنو۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں منافق، میرے آقا کے سامنے، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، انہیں دین سکھانے کے لیے کچھ قاری چاہیے، کچھ عالم چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا سارا قبیلہ شہر مسلمان ہو گیا ہے، 70 قاری، اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ یہ کوئی میں سیف الملوک پڑھ رہا ہوں، یا وارث شاہ کی ہیر پڑھ رہا ہوں، یا بلے شاہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں کائنات کے سرتاج کی بات کر رہا ہوں، اور ہے بھی بخاری میں۔ جائیے علماء سے جا کے پوچھئے گا کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، صحیح ہے؟ سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، دین سکھانے کے لیے عالم بھیجیے۔ میرے نبی نے چن چن کے 70 عالم، صحابہ، 70 قاری ان کے ساتھ بھیجے۔ وہ منافق تھے، انہوں نے 70 کے 70 کو جا کے ذبح کر دیا۔
اگر میرا نبی دلوں کے حال نہیں جانتا تو پھر شہباز قلندر بھی مقام شہباز قلندر جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھر جائے، میرے آقا کی جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ چھوڑو یار شعر و شاعری، قصے، کہانیاں، عقیدت چھوڑو یار، حقائق کی طرف پلٹو۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، میرے نبی کو پتہ تھا، ان کے دل کی بات جانتے تھے، یہ جا کے ذبح کریں گے میرے یاروں کو، میرے نبی نے جان بوجھ کے ان کو بھیج دی۔ میں تو اس تصور کو بھی کفر سمجھ، ایک ایک کو جب ذبح کرتے تھے نا، اگلی بات سنو، 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ کتنا؟ او بولو تو صحیح یار، تم کہتے ہو حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، سب باتیں جانتے ہیں، اور میرے نبی کو 1 مہینہ پتہ نہیں چلا۔ مہینے کے بعد آ کے جبریل نے بتایا، آپ کے یار ذبح ہو گئے، اور جبریل نے کہا جب کسی کو تلوار کا وار ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا اللہم اخبر انی نبیک، مولا میری اس حالت کی خبر میرے نبی تک پہنچا دے، میرے نبی تک پہنچا دے۔ اس صحابی کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ خود نہیں جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ تب چلے گا جب کون بتائے گا۔ مسائل بڑے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی روزے دی فضیلت، مسائل بڑے ہیں، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں تمہیں شرک کی نحوست سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں دوسرے موضوع جانتا ہوں، میں اس پہ بول بھی سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی عنوان پہ بولنا اللہ کے فضل سے، بڑا بول بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کے فضل سے کسی موضوع پہ گفتگو کرنا میرے لیے خدا گواہ اللہ کے فضل سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس موضوع کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، تم پکے ٹھکے موحد بنا، مرتے مر جاؤ، رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں، پڑے ہیں تیرے دروازے پہ، یہیں سے لینا ہے، تجھ سے لینا ہے۔ لئن رددت فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، تمہیں کبھی عربی کی سمجھ ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا، لئن رددت فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، مولا میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، میں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ایک شرط پہ ہٹتا ہوں، لئن رددت، اگر تو مجھے اپنے دروازے سے ہٹانا چاہتا ہے نا تو مولا کوئی اور دروازہ دکھا، کوئی اور دروازہ دکھا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اور اگر اور دروازہ کوئی نہیں تو ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، تو نے دروازہ کھولنا نہیں تو میں نے تیرا دروازہ۔ ہم تمہیں توحید کی طرف لانا چاہتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی نیکی، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ہر گناہ کی معافی ہے تو شرک کی بھی معافی، اس دنیا میں توبہ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گئے نا تو ہر گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ نہیں کی مر گیا، اس کی بخشش کی صورت ہے رب کی رحمت جوش میں آ جائے، میرا آقا شفاعت کے لیے لب کھولے، ہے شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔
کوئی صورت نہیں ہے. اٹھاؤ سورت نساء پڑھو, 2 جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر. لا یغفر کا معنی کرو ان یشرک بہ, کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے, وَیَغْفِرُ, اور معاف کر دے گا, ما دون ذالک, اس سے نیچے نیچے جس کو چاہے گا معاف کر دے. مشرک کو معاف نہیں. تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو خدا کے لیے سمجھ جاؤ. بندے کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو تے بیوی کٹوی چ نمک زیادہ پا دی, ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دی, حوصلے والا شوہر کہے گا چلو ہو گیا, میرے بچوں کی ماں ہے, میری رفیقہ حیات ہے, نمک زیادہ ڈل گیا ہے, کوئی بات, بغیر پوچھے میکے چلی جائے. حوصلے والا خامد کہے گا کوئی ڈر نہیں, باپ آپ کے گھر گئی ہے. اور شوہر اپنی بیوی کے بستر پر اپنے سکے بھائی کو دیکھ لے, خیر ہے, چلن دو. غیرت مند شوہر بیوی کی عزت میں سکے بھائی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, کوئی گناہ کر لیا, بغیر توبہ کے مر گیا, میری رحمت جوش میں آ گئی, معاف کر دوں گا. شرک گناہ نہیں ہے, بغاوت ہے. یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے. جس طرح تو بیوی کی عزت میں, میرا جملہ, اس جملے پہ میں بولنا چاہوں تو کتنی دیر تک بول سکتا ہوں, لیکن جملہ بڑا میں قیمتی بول رہا ہوں. تو اپنی بیوی کی عزت میں سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا, میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا. یہ جب لوگ کہتے ہیں نا وہ اپنے ہی نے, کہتے نہیں وہ کوئی غیر نے, اپنے ہی نے. اور بھائی کون ہے؟ اس کے جسم میں تو ایک باپ کا خون دوڑتا ہے, دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, بھائی تو بازو ہوتے ہیں. اس لیے تمہیں سمجھاتے ہیں اور تم کہتے ہو اسی مسئلے کو لے کے بیٹھے ہیں. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ترمذی کی حدیث سناؤں؟ گناہوں پہ دلیر نہیں ہونا. جو دلیر ہو جائے نا یہ حدیث سن کے, اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں. میں نے جملہ بڑا سخت بول دیا, اس حدیث کو سن کے گناہ کرنے لگ جائے, یہ بے غیرتی ہوگی. سنانے لگا ہوں, لیکن اس شرط پہ سنانے لگا ہوں, سن کے گناہوں پہ دلیر نہیں ہو. سونا نہیں, دلیر نہیں ہونا. 5 وقت کی نماز پڑھنی, رمضان کے روزے رکھنے, حج فرض ہو گیا تو کرنے, زکوٰۃ لاگو ہو گئی تو دینی ہے, کسی پہ زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, کم نہیں تولنا, نافرمانی رب کی نہیں کرنی. یہ وعدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا, اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, اگر تو مرنے کے بعد اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں, مشرق مغرب شمال جنوب ساری فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے, بشرطے کہ ان گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو. تو نے ساری زندگی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا, پھر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تیرے ساتھ ملاقات کروں گا. اس لیے ہم تمہیں توحید کا سبق دیتے ہیں, اس لیے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ توحید والا دامن پکڑو.
یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن کھڑا نہیں ہونا سب نے، آپ نے، میں نے، سب نے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے کس کے انتظار میں ہو؟ اللہ، بخاری میں بخاری نے کتاب التفسیر میں لے کے آئے بخاری، کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ننتظر ربنا، ہم انتظار میں ہیں اپنے رب کے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے، مولا ہمیں انہی میں سے کر دے۔ میدان معاشر لگا ہوا ہے، اللہ خود چل کے آئے ہیں۔ کس کے انتظار میں ہو؟ ننتظر ربنا، رب کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کہیں گے وہ تو میں ہوں۔ کیا منظر ہوگا؟ وہ تو میں ہوں۔ تو یہ موحد لوگ بھی ذرا پیار میں آ جائیں، جب پتہ چلے گا نا کہ رب میں، تو یہ کہیں گے مولا تو جانتا ہے نا ہم نے ساری زندگی تیری عبادت کی اور ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، ساری زندگی تیرے ساتھ ہم نے شریک کسی کو نہیں بنایا تھا، تیری ہی عبادت کرتے رہے تھے۔ جب بندے یہ کہیں گے، اللہ جواب میں کہے گا دیکھو میری طرف، اگر تم نے واقعی ساری زندگی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو میں تمہیں سب سے پہلے اپنے چہرے کا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ یہ توحید ایسی چیز ہے، اس کا سبق ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کے دامن کو مضبوط پکڑو، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دو ساتھی آئے، خواب کی تعبیر پوچھی کہ ہمیں خواب آیا ہے، تعبیر بتا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ابھی جو کھانا آئے گا نا جیل میں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ موقع ملا جیل میں، دو قیدی آئے، کیوں بھائی؟ توحید سننے آئے تھے، واز سننے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ حضرت یوسف نے کیا سنانی شروع کی؟ خواب کی تعبیر۔ آج پہلی مرتبہ اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نبی، میرا بابا یعقوب نبی، میرا دادا اسحاق نبی، میرا پردادا ابراہیم نبی۔ اب حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے، دنیا نہیں جانتی تھی ان کو۔ آج اپنا تعارف کروایا، میں کون؟ میری بات آپ نے غور سے سن۔ کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو بھائی، غلام ہاتھ آیا ہے، مصر جا کے بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ اس دن نہیں بتایا میں کون ہوں۔ کس کو غلام بنا رہے ہو بھائی؟ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، نہیں بتایا۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، بولی لگ گئی، بولی، عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس دن نہیں بتایا کس کو خرید رہے ہو بھائی؟ میرا پردادا ابراہیم ہے، نو۔ پھر زلیخا نے جال ڈالا، پھر زلیخا کی سہیلیاں اس سازش میں شامل ہوئیں، پھر ہتھکڑیاں لگیں، نہیں بتایا میں کون ہوں، کس کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہو؟ کنویں سے نکالا، نہیں بتایا، مصر کے بازار میں بکے، نہیں بتایا، ہتھکڑیاں لگی، نہیں بتایا۔ آج رب کی توحید سنانے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ ہماتڑ بندہ گل کرے تو سنتا ہی کوئی نہیں، اور ذرا
متکلم اعلیٰ ہو تو اس کی بات غور سے سنی۔ تو جب بتایا نا کہ میرا دادا کون ہے، میرا بابا کون ہے، میرا پردادا کون ہے، تو پھر ساتھ کہا ما کان لنا ان نشرکا، یہ نشرکا کوئی تے تو سمجھ آ رہی ہوں، کچھ تے سمجھ آ رہی ہوں۔ ما کانا ما یجوزو، جاؤ سورت یوسف گھروں میں جا کے پڑھیے، ما کانا ما یجوزو ما ینبغی، سن لائق نہیں، ہمیں مناسب نہیں، سن جائز نہیں، سن نے گل ڈھکدی نہیں، ان نشرکا، کہ ہم کیا کریں، بولو بولو بولو، ہمیں مناسب نہیں ان نشرکا باللہ، کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ من شیئن، کسی فرشتے کو، نبی کو، پیر کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، پانی کو، آگ کو، کسی بھی چیز کو ہم شریک بنائیں۔ رب نے، جو ہمارے موعد دوست ہیں ان کی سبحان اللہ بتائے گی، بے انہوں نے لذت آئیے، دوسرے بندے شاید اتنی جلدی نہ سمجھ سکے۔ ہم شرک نہیں کرتے، حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں، رب نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، رب نے ہمیں شرک سے ہٹایا ہے، یہ شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، یہ شرک سے بچ جانا، بولو تو صحیح، اور جو بچ گئے ہو وہ تو بولو۔ اس کا تعلق علم سے نہیں، بیرسٹری سے نہیں، وکالت سے نہیں، معلمیت سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، دولت سے نہیں، پیسوں سے نہیں، چودراہٹ سے نہیں، مل آنر ہے نہ، ڈبل ٹرپل ایم اے نہ، وزیر مشیر گورنر وزیر اعظم ہے نہ، تعلیم یافتہ ہے، بیرسٹر ہے، جج ہے، چیف جسٹس ہے، نہ، شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق علم سے نہیں، دولت سے نہیں، فہم سے نہیں، عقل سے نہیں، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، بچتا وہی ہے۔ ابو جہل نہ بچ سکا، اس کو کہتے تھے ابو الحکم، اتنا سمجھدار تھا، اتنا دانا تھا، اس کا لقب پڑ گیا تھا ابو الحکم۔ میرے نبی نے کہا جس نو رب دی پہچان نہیں وہ ابو جہل ہے، میرے نبی نے اس کا کیا نام رکھا، ابو جہل۔ نہیں سمجھ آئی، چودراہٹ بھی ہے، فہم بھی ہے، عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے، سمجھ آئی بکریاں چرانے والے عبداللہ ابن مسعود کو، بکریوں کا چرواہا، سمجھ اسے آ گئی، اور سمجھ آ گئی حبشے کے بلال کو، ذالک من، جو آپ میں سے توحید پر کاربند لوگ ہیں، شرک سے بیزار ہیں، نفرت ہے، مرتے مر جائیں گے، رب کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں، اپنی قسمت پہ ناز کریں، ذالک من فضل اللہ، اللہ کا کیا ہے، فضل ہے۔ ساری بولیاں جانتا ہے، چلو پیچھے مڑے، ساری بولیاں جانتا ہے، پکارنا اس کو چاہیے جو ساری بولیاں جانتا ہے۔ اور بولیاں چھوڑو یار،
یہیں سے چلے تھے نا دوسری طرف. علیم بذات الصدور ہے, دلوں کی دھڑکنیں, دلوں کے راز جانتا ہے. گونگے کو حاجت پیش آئے تو گونگے کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. پکارنا اس کو چاہیے جو دلوں کے راز جانتا ہو, پکارنا اس کو چاہیے. تو جو ہے اب پکارنا اس کو چاہیے کہ نیند تو نیند رہ گئی, اسے اونگ بھی کبھی نہیں آئی. پکارنا اس کو چاہیے. لا تأخذہ, سارے پڑھو آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے یار. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نیند تو نیند رہ گئی, اونگ بھی کبھی نہیں آئی. بندہ پریشان ہوا, رات کا وقت ہے, 2 بجے کا ٹائم ہے. اس نے کہا ماں جی خراٹے لے رہی ہیں. اس نے کہا بیٹا خراٹے لے رہے ہیں. بیوی کو آواز لگائی, بھائی بہنیں سب سو گئے, جو سو جائے وہ سنتا نہیں, باہر کا اسے پتہ نہیں ہوتا. اس نے کہا اے میرے مولا. اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی لا تأخذہ. پکارنا اس کو چاہیے کہ نیند تو نیند رہ گئی, اسے اونگ بھی کبھی نہیں. اور جو سو جائے وہ دنیا کے حالات سے کیا ہو جاتا ہے, بے خبر ہو. میں تو بڑی آسان سے دلائل دینے کا عادی ہوں. سچی بات کرو. بزرگوں, پیر صاحبوں, مرشدوں, ایک مرید کے گھر آئے ہوں, مرید نے کھانا کھلایا ہو, مشروبات پیش کیے ہوں, پیر صاحب سو گئے ہوں, پیر صاحب خراٹے لے رہے ہیں, سو گئے. ایک مرید بھاگتا بھاگتا آیا اور پیر صاحب کے قریب آ کے کہنے لگا مرشد میرا پتر بیمار ہے, اس واسطے دعا کر دیو. کس کو کہہ رہا, کون سے پیر کو, جو سویا. میرا بیٹا بیمار ہے, مرشد دعا کر دو. جو قریب میں دوسرے مرید بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے وہ پاگل, مرشد سوئے ہوئے ہیں, سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے, خراٹے لے رہے ہیں, مرشد سوئے ہوئے ہیں, یہ تیری صدا آواز پکار دعا سن نہیں سکتے. بندے عالوی کہتا ہے یہ ستا ہویا نہیں سندا تے مویا بھی. سوئے ہوئے کو کوئی پکارے تو کہتے ہو بے وقوف ہے, اور فوت شدہ کو پکارے تو کہتا ہے یہ سنتے ہیں, بزرگ سنتے ہیں. یار اس قوم کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی, توانوی نہیں آئی, ایک قوم کو ہو کیا گیا, توانوی نہیں آئی, اور اس قوم کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی. اشارہ صرف کروں گا, اس کی تفصیل میں کر نہیں سکتا. یہ قوم کہتی ہے فوت شدہ بزرگوں براہ راست سنتا ہے, اور وہ براہ راست نہیں سنتا. وہ کس کے ذریعے سنتا ہے, اس قوم کی بھی سمجھ نہیں. فوت شدہ ڈائریکٹ سنتا ہے, اور عرش والا میری نہیں سنتا. قوم کا آپ اندازہ لگائیں, فوت شدہ میری سنتا ہے, براہ راست سنتا ہے, بغیر وسیلے واسطے کے سنتا ہے, اور عرش والا وہ میری نہیں سنتا, میں پلید ہاں. کیسی پٹیاں پڑھائی ہیں یار علماء نے. لوگوں سے کہا تو سب پلیت ہو, نجس ہو, چوریاں کرتے ہو, زنا کرتے ہو, کم تولتے ہو, ملاوٹ کرتے ہو, سود کھاتے ہو. جٹن آخیا تسی راتی چوری پانی لاندے ہو,
बन्ने अग्गा अग्गा टोर दे हो, तुसा गुनाहगार हो, तुम्हारी नहीं सुनता। वो जो जिम्मेदार है, ताजिर है, उसका मुंह लटक गया। काम ते हर एक नूं पाउणा अल्लाह नाल, वे कल मन काम पै जाए ते मेरी ते नहीं सुनता। मौलाना ने दूसरा पत्ता डाला, हमारी नहीं मोड़ता, तुम्हारी नहीं सुनता, हमारी नहीं मोड़ता, तुम हमारे पास आओ। खाली आओगे तो खाली जाओगे, विच फलसफा वेखो, खाली आओगे तो खाली जाओगे, कुछ लेके आओगे तो आओ, हमारे पास आओ। तुम्हारी हमारे आगे, हमारी अब ये जट है, जिम्मेदार है, गंदम हुई, मुंजी हुई, इस एक बोरी लद्दी खोते थे, ये जा रहा है हजरत साहब के पास। इस बोरी भी दिती, 5000 रुपए भी दिता, कपड़ियां का जोड़ा भी दिता, 7 तोहफे भी दिए हजरत को। बाहर निकले, कव्वाल बैठे हुए हैं, महफिल लगी हुई है। कव्वाल ने कव्वाली छेड़ी, ख्वाजा ना देंगे तो फिर कौन देगा, भरेगा जो दामन यहीं से भरेगा, भरेगा जो दामन यहीं से। इतना नहीं सोचता भी ख्वाजा पता नहीं कदा देसी ए हुण मेरे को बोरी लई सी, ख्वाजे ने मुझसे लिए। पीर मुरीदों को देते हैं कि मुरीद पीरों को देते हैं? ते पहले फैसला तो करो, इन दोवां च मुश्किल कुशा कौन है, पीर या मुरीद? देते तो सब कुछ मुरीद हैं आपको, और आपने कव्वाल बिठाए हुए, ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा, भरेगा जो दामन यहीं से भरेगा। पट्टी पढ़ाई गई, तुम्हारी नहीं सुनता, तुम पलीत हो, हमारे पास आओ, हम रब से गुजारिश करेंगे, तुम्हारी बात पहुंचाएंगे। देखें, पिछले जुमे कुछ लाउड स्पीकर का मसला बना, बैर के लोग महरूम रहे, माजरत खां हैं, थोड़ा सा गिला भी है भाई। वो बैर लोग बिल्कुल सुम्मुम बुकमुन युम करके बैठे रहे। बंदियालवी साहब लगे रहो, सोने तो बाहर है थोड़े थे, उन्हें उठ के कहना चाहिए था कि बैर आवाज़ नहीं आ रही, हम दूसरा स्पीकर ऑन कर देते और बैर आवाज़ आ जाती, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी थी। मुझे बाद में पता चला कि बैर वाले लोग तो बेचारे बड़े महरूम रहे हैं, और अंदर भी कुछ आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी अपील, मेरा ख्याल है, लोगों ने सही नहीं सुनी, इसलिए पिछली झोली भी सही नहीं, आवाज़ नहीं पहुंची। आज बैर वाले जो हजरात हैं वो तैयार हो जाएं। मुझे सब एहसास है महंगाई का, लेकिन अब मुझे इमरान खान के जलसे देख के ना लगता है भाई लोग महंगाई शंगाई कोई महंगाई शंगाई लोग नहीं देखते भाई महंगाई क्या होती। तो लेकिन हमारे लिए तो खैर मसला है, आपके लिए मेरे लिए महंगाई एक मसला है, बच्चों का सारा करना और मसला है, तो मुझे ये एहसास है। लेकिन यहाँ 100 आदमी ऐसा नहीं होगा जो 1,000 रुपया आज झोली में डाल दे, कोई 1,000 बंदा भी, 100 बंदा भी ऐसा नहीं, 500 डालने वाला भी 100 बंदा नहीं, 500 बंदे नहीं है जो 100 रुपए दे दें। तो पिछली कसर आज आप पूरी कर, मन तो लगता थोड़े सिर ते ही परिंदे बह गए। पिछली कसर पिछले जुमे वाली आज आप पूरी कर। अखराजात बड़े होते हैं, मस्जिद के तनख्वाहें हैं और AC भी आज चले हैं, पहले भी बिजली का बिल आता है। अब गर्मियों में बिजली का बिल आने लग जाएगा 1-1 लाख, 1.5 लाख, तो हमारी उस वक़्त की झोली काम नहीं आए। ये कुछ रकम मिल जाएगी तो काम सारे साल का चलता रहे। लिहाजा थोड़े से अपने जेबों की तरफ हाथ डालें और मस्जिद के लिए दिल खोल कर इनके साथ ताउन करेंगे। मदरसे के लिए मैं फिर अपने मुवाहिद साथियों से कहूँगा, जो हमारे मुवाहिद साथी हैं, तौहीदी हैं,
میں ان سے گزارش کروں گا اپنی زکوٰۃ کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں دینا. آپ نے جامعہ ضیاء العلوم میں زکوٰۃ جمع کرانی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے مدرسے کے اخراجات کا. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ شاید اعتبار بھی نہ کریں. تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ ہے. ایک مہینے 300 آدمیوں کی جہاں روٹی پکتی ہو اور ان کی رہائش ہو، پھر آگے گرمیوں میں جو بل آئیں گے تو اتنی رقم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے. اللہ چاہتا ہے. ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا بھی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. ورنہ آسان ہے کہنا مہینے کا دن کا 75,000 آسان ہے. تصور بھی خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. آ رہا ہے جا رہا ہے. میں نے بھی ایک شاپر بنایا ہے، اس میں رقم رکھتا رہتا ہوں، اس میں سے اٹھا کے خرچ کرتا رہتا ہوں. وہ مقدہ نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل. انشاءاللہ آپ کی رقم بڑی امانت دیانت کے ساتھ خرچ ہوتی ہے. آپ مدرسے میں زکوٰۃ میں فطرانہ زکوٰۃ عشر جو یہاں ذمہ دار آئے ہیں، ہمارے دوست بھائی آئے ہیں، وہ عشر کی ساری رقم کہیں نہیں دیں گے. یہاں جمعے پہ میرے پاس مدرسے کے لیے عشر کی وہ رقم جمع کروائیں گے جی انشاءاللہ. اس میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم نہیں ڈالنی. اس جھولی میں زکوٰۃ کی رقم آپ نے نہیں ڈالنی. نہ فطرانہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ. یہ عطیہ ہے جی، اللہ کے گھر کے لیے عطیہ ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پکارنا اس کو چاہیے جسے نیند بھی نہ آئے اور جسے اونگ بھی نہ آئے. پکارنا اس کو چاہیے جس پر کبھی موت نہ آئے. جس پہ موت آ جائے گی وہ پکار اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس پر میں بڑی آسان سی دلیل دیتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے اس دلیل کا. میں صرف اشارہ کروں گا. آپ کہیں گے یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. آیت الکرسی شروع کرو. اللہ لا الہ الا ہو. کیا میں نے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی میں نے نا. اور میں نے کیا ثابت کیا پچھلے جمعے کہ غائبانہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے. اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ ہر جگہ سے میری بات کو سنتا ہے بغیر وسائل کے. یہ پکار عبادت ہے. آیت الکرسی کے شروع میں کیا کہا آپ نے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں. نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ مائی مریم، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت معبود اور عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف میں ہوں. مولا کیوں؟ ڈنڈے نال منوانا ہی، زبردستی منوانا ہی، جبر کے ساتھ منوانا ہے؟ فرمایا نہیں، دلائل کے ساتھ منوانا ہے. مولا پھر اس پر دلیل دینا. پڑھو آیت الکرسی. اللہ نے پہلی دلیل دی الحیو. الحیو کیا میں نے اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس پر موت آ جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں. معبود وہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے. میرے آقا کا آخری وقت ہے. اٹھاؤ بخاری، مسلم، حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں. میرے آقا کا آخری وقت ہے. جبریل میرے آقا کے پاس کھڑے.
دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں. رب نے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں. یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ بلا لوں؟ بلا لوں؟ آپ نے فرمایا تو یہ بتا کہ جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں. اب کیا تعلق ہے میرے نبی کا اور رب کا؟ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا تعلق ہے؟ جبریل کہتا ہے ان اللہ قد اشتاق لقاءک، قد اشتاق لقاءک، وہ تو عرش پہ تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. فرمایا بلا لے. اس سے پہلے میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں اور وہ آج مجھ پر بھی آ گئیں. تلخیاں، سکرات میرے آقا پہ طاری ہیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کے آپ اپنے سینے پہ ملتے، مشکیزے پانی کے اپنے سر پہ ڈلواتے، کبھی پاؤں پھیلا دیتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں، کبھی چادر چہرے سے ہٹا لیتے ہیں، کبھی چادر چہرے پر کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب کبھی سنا کرتی تھی فلاں بندہ چلتے چلتے مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، سوئے سوئے مر گیا، تو میں کہتی تھی بڑی چنگی موت آئی ہے. لیکن جب میں نے اپنے آقا پہ یہ تلخیاں دیکھی تو میں نے کہا آسانی سے موت کا آ جانا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے آسانی کے ساتھ تو روح کائنات کے سرتاج کی نکلتی، لیکن آپ پر یہ تلخیاں ہیں. 12-13 دن آپ بیمار رہے، پھر آپ کی زبان پہ جملے کیا آ رہے ہیں؟ لا الہ، کہو یار، ان للموت سکرات. پڑھے لکھے لوگ ذرا میری طرف توجہ کریں گے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں اور وہ آج مجھ پر بھی آ گئیں. کیا جوڑ ہے جی ان دو جملوں کا؟ کیا تعلق ہے ان دو جملوں میں؟ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ایک جملہ، اس کے ساتھ آپ نے کہا موت کی تلخیاں ہوتی ہیں، مجھ پر بھی تلخیاں طاری ہیں. کیا جوڑ ہے ان دو جملوں کا؟ بندیالوی جوڑ لگانے لگا ہے. میرے آقا نے یہ دو جملے اکٹھے کیوں بولے؟ میرے آقا کہنا چاہتے ہیں مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نبی، ولی، فرشتہ، جن، آچھی کرنوں والا سورج، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، جگمگانے والے ستارے، جلانے والی آگ، بہنے والا پانی، سر بفلک پہاڑ، کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں. مولا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا، اگر کوئی معبود ہوتا تو پھر میں ہوتا نا. اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا مخلوق میں تو میں ہوتا نا، اس لیے کہ میں صرف نبی نہیں ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں. پھر میں ہوتا نا، میں صرف نبی نہیں ہوں، سارے نبیوں کا خاتم ہوں.
خاتم النبیین ہوں، امام الانبیاء ہوں، شفیع المذنبین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، صاحب قرآن ہوں، صاحب معراج ہوں، حوض کوثر کا ساقی ہوں، لواء الحمد کا حامل ہوں، اور کل قیامت میں مقام محمود کا دولہا بن کے اٹھوں گا۔ حوض کوثر کا ساقی میں نے ہونا ہے، مقام محمود کا دولہا میں نے ہونا ہے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں نے کھٹکھٹانا ہے، میں نے کھٹکھٹانا ہے۔ مولا ساری کائنات سے اعلیٰ میں ہوں، ساری کائنات سے افضل میں ہوں، ساری کائنات سے برتر میں ہوں، نوریوں ناریوں خاکیوں ازلیوں ابدیوں کا امام میں ہوں۔ مولا سب سے اونچا درجہ میرا، سب سے عظمت والا میں، رفعت والا میں، عزت والا میں۔ مولا اگر کسی نے الہ بننا ہوتا تو میں ہوتا نا، مولا پھر معبود میں ہوتا نا، اس لیے کہ ساری کائنات سے اعلیٰ میں ہوں، مولا پھر معبود میں ہوتا نا۔ تو نے قرآن میں میری زندگی کی قسم اٹھائی ہے، لعمرو کا، تیری زندگی دی قسمیں، میری زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ تو نے میری زندگی کی قسم اٹھائی ہے، پھر میرے بولوں کی قسم اٹھائی ہے، وکیلہ یا رب، وکیلہ یا رب۔ میرے پیغمبر جب تو ان ہونٹوں سے میری توحید کا اعلان کرتا ہے، لوگ گالیاں بکتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، قدموں میں پتھر بچھاتے ہیں، مولا میں تیرے لبوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مولا تو نے کہا تھا وکیل ہی یا رب، تو نے میری زندگی کی قسم کھائی، جس شہر میں نے قدم ٹکائے تو نے اس شہر کی قسم کھائی، اس شہر کی قسم کھائی۔ مولا سب سے اعلیٰ میں ہوں، سب سے افضل میں ہوں، سب سے برتر میں ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخرا، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، لواء الحمد کا حامل میں ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وانا اول یوم القیامت شافع اول مشفع۔ مولا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں لب کھولوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، کوئی نہیں بول سکے گا، پھر تو مجھے اجازت دے گا، میں شفاعت کے لیے لب کھولوں گا، دنیا میں بھی میں سب سے اعلیٰ، میدان معاشر میں بھی سب سے اعلیٰ، اور پھر جنت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ مولا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا، اگر کوئی معبود بننے کے لائق ہوتا تو مولا پھر میں ہوتا نا، پھر معبود بنتا تو میں بنتا نا، لیکن موت کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر میں بھی معبود ہوتا تو یہ موت کی تلخیاں مجھ پر نہ آتی، مجھ پر موت کی تلخیوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ اور معبود ہو کوئی۔ مجھے اس لیے پکارو، اصل وجہ تو میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا انشاءاللہ، پکار کی جو اصل وجہ قرآن نے بیان کی اس کو میں آئندہ جمعہ اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ مجھے اس لیے پکارو کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ موت آ جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، لیکن اس پہ ذرا آپ توجہ کریں گے، بات تو اتنی طویل ہے کہ میں گھنٹے میں کروں، لیکن میں 2-3 منٹ میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ نبی پاک کا انتقال ہو گیا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔
حضرت صدیق اکبر ذرا فاصلے پہ گئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ رہتی تھیں، انہیں وہاں اطلاع پہنچی، وہ تشریف لائے، بیر سواری باندھی، مسجد سے گزرے، اس کھڑکی کے ذریعے اندر گئے، مسجد کے سارے حالات انہوں نے دیکھے سنے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جو کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے میں گردن قلم کر دوں گا۔ اندر گئے، آپ کا جسد اقدس سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے چہرہ پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ ابو بکر تیریاں ریسائیں کوئی، تیریاں ریسائیں کوئی، بوسہ دیا۔ بوسہ دے کے کہا طبت حیا و میتا، میرے آقا تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ طبت حیا و میتا، باہر آئے، باہر آئے، سیدھے ممبر پہ آئے، اجلس یا عمر، علی رسلک یا عمر، عمر اسی قدموں پہ بیٹھو، میری بات سنو۔ وہ سنتے ہی نہیں، تلوار لہرا رہے ہیں۔ انہوں نے یہی خطبہ شروع کیا، صحابہ ان کو چھوڑ کر ادھر آ گئے، یہ اندر سے ہو کے آئے تھے، یہ صحیح صورتحال بتا سکتے تھے۔ صحابہ سارے یہاں جمع ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی پاک پر تحفہ درود و سلام پڑھا۔ اس کے بعد جو حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، جائیے علماء سے جا کے پوچھئے کیا خطبہ دیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، فإن محمدا قد مات، ماتا، انہوں نے تو موت کا جام پی لیا۔ کیوں بھائی؟ حضرت ابو بکر کی خطابت کا رنگ دیکھا ہے؟ یہ ہے خطابت کا رنگ۔ کس کو خطاب کر رہے تھے؟ سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی پوجا پاٹ کرتا تھا؟ پھر ابو بکر نے یہ انداز کیوں اپنایا؟ حضرت ابو بکر نے یہ اپنا انداز کیوں اپنایا؟ حضرت ابو بکر نے یہ انداز اس لیے اپنایا، تم جو کہتے ہو کہ موت نہیں آئی، معبود مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اور اگر معبود نہیں مانتے ہو، ان محمدا قد مات، نبی پاک نے تو موت کا جام پی لیا۔ حضرت ابو بکر کی جو اگلی بات ہے، مزہ یہ ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہ کروں، ترجمہ کرنے میں مزہ نہیں رہے، لیکن خدا گواہ لفظ اتنے آسان ہیں، مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر بندہ اس کا معنی سمجھ جائے گا، مجھے یقین ہے بچے بھی سمجھ جائیں۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ ان جملوں کو سمجھ گئے۔ حضرت ابوبکر کے جملوں کو کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو تم میں سے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی سنیں، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر نے کیا دلیل دی؟ جس پر موت آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، عبادت کے لائق صرف وہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے۔ دیں جی اذان۔